إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا کیا وہ آدمی جس کے برے اعمال اس کے دل میں اچھے کر کے پیش کر دیے گئے ہیں اور انہیں وہ اچھا خیال کرتا ہے فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء بلا شبہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کرتا ہے فلا تذهب نفسك علیہم حسرات آپ جو ہے ان کے درپے ہو کے اپنے آپ کو ان کے غم میں کمزور مت کریں ان اللہ علیم بما یصنعون بلا شبہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں واللہ الذی ارسل الرياح وہ اللہ جس نے ہواؤں کو بھیجا فتثیر سحابا وہ ہوائیں بادلوں کو تیار کرتی ہے فسقناہ الی بلد میت پھر ہم ان ہواؤں کو ہانکتے ہیں بے آباد آبادیوں کی طرف فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ہم
زرخیز بنا دیتے ہیں، بے آباد آبادیوں کو۔ الیہ کذالک النشور، اسی طرح ہم قبروں سے مردوں کو اٹھا لیں گے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو چاہتا ہے عزت حاصل کرنا تو وہ یا جان لے تمام تر عزت کا انحصار اللہ رب العزت پر ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، چڑھتے ہیں اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح یرفعہ، اور اچھے اعمال اس پاکیزہ کلمے کو اور بلند کر دیتے ہیں۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو برائی کے لیے خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک ھو یبور، اور ان کی یہ خفیہ تدبیر جو ہے یہ نیست و نبود ہو کر رہے گی۔ شیطان جو ہے یہ روز اول ہی سے انسان کے در پہ ہے۔ اصل بات جو ہے، اصل جو راہ ہدایت ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے، بعض غیر مسلموں کو ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اصل نیکی جو ہے یہ انسانیت کی خدمت ہے، اور وہ تنظیمیں فلاحی ادارے قائم کر لیتی ہیں، اور ہمارے نام نہاد اسکالر ان تنظیموں کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے، بلکہ بعض تو اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی غلط تفسیر کرنے لگ جاتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ یہ قرآن کا واضح حکم ہے، لیکن آپ نے بھی کئی دفعہ بعض اسکالر کی ٹی وی پر یہ گفتگو سنی ہوگی کہ اس آیت کا تعلق معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تھا، اس لیے کہ اس وقت یہود و نصارہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے تھے، اور آج کل تو یہود و نصارہ جو ہے ان کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اور وہ سلام کے موقع پر یا کسی اور آفت کے موقع پر مسلمان ریاستوں کی مدد کرتے ہیں۔ لہذا آج کے دور میں یہ آیت معاذ اللہ قابل عمل نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، رب جلال نے فرمایا کہ ایسے شخص جن کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کر دیا ہے، فرآہ حسنا، اور اسے وہ نیکی کی بنیاد اور اصل نیکی سمجھ بیٹھی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے دلوں میں بدعات کی محبت پیدا کرتی ہے، اور وہ لوگ بلا سوچے سمجھے نیکی سمجھ کر نئی نئی بدعات کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور شیطان ان کے دل میں یہ ڈال رہا ہے کہ اصل محبت رسول تو یہی ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ بدعت جو ہے یہ گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ گناہ جو ہے یہ آدمی کے دل کے اندر کھٹکھٹاتا ہے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے کہ یہ تو غلط کام کر رہا ہے۔ تو ممکن ہے کہ کسی وقت اس کا ضمیر جاگ جائے اور وہ گناہ سے توبہ کر لے، لیکن بدعت کا ارتکاب کرنے والا
تو اسے اصل دین سمجھ کر رہا ہے، اس سے تو آپ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ آدمی جو ہے کبھی اس کے دل میں یہ آئے کہ یہ بات غلط کر رہا ہے۔ وہ تو اگر اسے کہے بھائی یہ بات کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، تو آگے سے بڑا معصومانہ جواب دیتا ہے کہ آخر اس میں حرج کیا ہے۔ امام سفیان ثوری کوفے کے بہت بڑے عالم دین تھے، محدث تھے، وہ فرماتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من معصیۃ، کہ بدعت جو ہے نا شیطان کو گناہوں سے بڑھ کر محبوب ہے۔ یعنی بدعت اتنی خطرناک ہے کہ شیطان کی کوشش انسانوں کو گناہ کی طرف کم ہے اور بدعات کی طرف زیادہ ہے۔ اب دیکھیں نا مثال کے طور پر کوئی آدمی بھلے امام ہے یا بھلے مقتدی ہے، وہ مسجد میں آ کر شراب پینے کی جسارت تو نہیں کرے گا نا، کیا خیال ہے؟ اسے پتہ ہے کہ مجھے لوگ جوتے ماریں گے، جس نے کبھی مسجد میں نہیں گھسا وہ بھی مجھے جوتے مارے گا کہ تو مسجد کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ لیکن بدعات جو ہے وہ مسجدوں کے اندر کی جاتی ہے، بدعات کا ارتکاب جو ہے وہ مساجد کے اندر کیا جاتا ہے۔ اس لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ بدعت جو ہے ابلیس کو، شیطان کو گناہ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ ایسے نہیں ہے کہ ایک آدمی سیدھے راستے پہ چل رہا ہے اور اللہ زبردستی اس کو گمراہ کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ جو آدمی بدعات کی طرف، خرافات کی طرف، شرک کی طرف لگا ہوا ہے، اللہ اسے زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کسے دیتا ہے؟ جو ہدایت کا طالب ہے، جو ہدایت چاہتا ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ بدعت اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے باپ دادا کر رہے تھے، اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اس کی تحقیق کر لوں، ایسے بندے کو تو اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ لیکن جو بدعت بڑے زور و شور اور بڑے شوق کے ساتھ مساجد کے اندر اعلان کر کے کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ ہدایت کی توقع کیا کر سکتے ہیں؟ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، ایسے لوگ جو ہے نا، آپ ان کے غم میں اپنے جسم کو مت کمزور تر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم تھا کیونکہ اہل مکہ کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی تھی کہ بھئی تمہارے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہیں، تم بیت اللہ کی صفائی کرتے ہو، تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، تمہارے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ رہتے تھے کہ یہ لوگ نیکی کر رہے ہیں لیکن ان کی نیکی ساتھ ہی ساتھ تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتے ہیں هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ فرمایا لوگوں، میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں بالاخسرین اعمالا، جن کے اچھے عمل بھی نقصان میں جا رہے ہیں، عمل اچھے کر رہا ہے لیکن جا رہے ہیں نقصان میں۔ وہ کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی تمام تر کوشش دنیا ہی میں برباد ہو جاتی ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا،
اور وہ اپنے لیے یہ خیال کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم تو بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں، اصل نیکی تو یہی ہے۔ شیطان بڑا مکار ہے، جو آدمی جس راستے پہ چل رہا ہے وہ گمراہی کی کوئی بھی ڈنڈی ہے، وہ گمراہی کا کوئی بھی راستہ ہے، شیطان اسے کہہ رہا کہ تم ٹھیک ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر گروہ جو ہے وہ جس طریق پر چل رہا ہے وہ اسی پر بڑا خوش ہے اور بڑا نازا ہے کہ میں بڑا اہم کام سر انجام دے رہا ہوں۔ پھر رب ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ علیم بما یصنعون، کہ پیارے حبیب مجھے خوب پتہ ہے میں ان کو کیوں ہدایت دوں، مجھے خوب پتہ ہے کہ یہ مجھے چھوڑ کر کوئی ملائکہ کو پوج رہا ہے، کوئی لات منات اور عزا کی عبادت کر رہا ہے، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی تم ملائکہ کی فرشتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، لات منات کو کیوں پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تو کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہمیں اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے گا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے میرے مسلمان بھائی ہیں، جب ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دی جائے تو آگے سے وہ مثالیں دیتے ہیں کہ کسی بڑے افسر سے ملنا ہو تو پہلے اس کے غیب قاصد سے ملا جاتا ہے، بادشاہ سے ملنا ہو تو پہلے دربانوں سے ملا جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ سے بھی ملنا ہو تو یہ جو بزرگ ہے نا ان سے ملے بغیر اللہ سے نہیں مل سکتے۔ ایسی مثالیں اللہ کے لیے گھٹتے ہیں معاذ اللہ۔ بھائی بادشاہ سے ملنے کے لیے دربان سے پوچھنا اس لیے ضروری ہے کہ بادشاہ کو خطرہ ہے کہ کہیں آج یہ جو باہر سے مجھے ملنے آ رہا ہے مجھے یہ ٹھوسی نہیں کر دے، افسر کو بھی یہ خطرہ ہے کہ جو باہر سے مجھے ملنے آ رہا ہے یہ کہیں مجھ پر حملہ ہی نہ کر دے، لیکن وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اسے کیا خطرہ ہے کسی سے؟ وہ تو کہتا ہے میرے پاس جو بدماش سے بدماش تر ہے، جو دہشت گرد سے دہشت گرد ہے، وہ بھی میرے پاس میرے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کرے، میں اس کو بھی اجازت دوں گا اور ہدایت دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا واللہ الذی ارسل الریاح، اور لوگوں تم ستاروں سے بارش مانگتے ہو، تم غیر اللہ سے بارش مانگتے ہو، یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، سندھ میں بیچارے معصوم سندھی لا علم بے علم بیچارے جب بارش ہوتی ہے تو کہتے ہیں شاہ بٹائی نے برسائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ الذی ارسل الریاح، اور لوگوں سن لو اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا ہے، وہ اللہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا ہے، فَتُثِيرُ سَحَابًا، اور وہ ہوائیں جو ہے نا وہ بادلوں کو بارش کے لیے تیار کرتی ہیں، ادھر ادھر جو بکھرے ہوئے بادل ہوتے ہیں نا ان کو وہ اکٹھا کرتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ، پھر ہم نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ فرشتہ ان بادلوں کو ہانک کر بے آبادیوں کی طرف لے جاتا ہے، بنجر کہیں سبزہ نہیں ہے، کہیں پانی نہیں ہے، وہاں لے جاتا ہے۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہ بے آباد زمین بارش کے ہوتے ہی زرخیز ہو جاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے وہ جو بارش کے بعد بے آباد زمین جو کئی سالوں سے بے آباد پڑی ہوئی تھی،
جو زمین کئی سالوں سے بے آباد پڑی ہوئی تھی، اب اس زمین میں کسی نے بیج نیا نہیں ڈالا، وہی بیج جو سالوں سے زمین کے پیٹ میں تھے، بیج نہایت نرم و نازک زمین کے پیٹ میں ہے، زمین نے اسے بطور امانت کے سنبھال کے رکھا ہے، اور لوہا جو اس بیج کے مقابلے میں کہیں مضبوط تر ہے، اسے آپ مٹی میں ڈال دیں تو سال 2 سالوں میں مٹی اسے کھا کر برابر کر دے گی۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ سوچو کہ وہ بیج تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، زمین کے اندر تھے، بستی بے آباد تھی، پہاڑوں کی وادیاں بے آباد تھی، ہم نے بارش برسائی، وہاں سے نباتات نکل آئی۔ کذالک النشور، یہی حال ہوگا تمہارا بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت پہلا سور پھونکا جائے گا نا تو سب مر جائیں گے، تو دوسرے سور پھونکنے سے پہلے بارش ہوگی، دوسرے سور پھونکنے سے پہلے اللہ رب العزت بارش برسائیں گے، اور وہ بارش ابھی ختم ہوگی تو قبروں سے جس طرح نباتات نکلتی ہے اس طرح مردے جو ہے وہ قبروں سے نکلیں گے، اسی طرح قبروں سے مردے جو ہے وہ اسی طرح نکلیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، کیونکہ اہل مکہ کہتے تھے نا، سارے بڑے مشرک کہتے تھے کہ مر کر جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیسے ہم زندہ ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ رب ذوالجلال جو ہے نا، پورے جسم کو اگر مٹی کھاتی ہے تو بھلے کھا جائے، لیکن ریڑھ کی ہڈی میں، ریڑھ کی ہڈی سے ایک موڑا ہے، اس موڑے کو اللہ رب العزت نے مٹی کے لیے ممنوع قرار دیا، اس موڑے کو مٹی نہیں کھاتی۔ اور فرشتوں کو جب وہ فہرست دی جائے گی کہ بھئی یہ بندے یہاں مرے ہیں، ان کو اٹھاؤ قبروں سے نکالو، تو وہ لسٹ دیکھ کر اس کی روح اسی موڑے کے اندر ڈالیں گے اور وہ مکمل جسم بن کر جو ہے اللہ کے حضور پیش ہو جائے گا۔ اور دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، پھر ہم نے اس کے ساتھ باغات اگائے، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور وہ کھیتیاں اگائیں جس سے جیسے کٹائی کے اناج ہیں، گندم، جو، باجرہ، یعنی اناج والی فصلیں ہم نے ان کے ساتھ اگائی، یہ کائے کے لیے رزق للعباد، یہ اپنے بندوں کے لیے رزق مہیا کرنے کے لیے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی طرح ہم جو ہے بے آباد آبادیوں کو آباد کر دیں گے، کذالک الخروج، اور اسی طرح ہم جو ہے قبروں سے مردوں کو بھی باہر نکال لائیں گے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، سن لو، جو عزت چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں فرشتوں کی عبادت کر کے، میں لات منات عزا کی عبادت کر کے، میں کسی ولی نبی کی عبادت کر کے اللہ کے ہاں عزت حاصل کر لوں گا، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عزت اللہ کے پاس ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے پاس ہے، اس نے رسول کو عزت دی، اس نے ایمان والوں کو عزت دی، اور کیسے عزت دی اس کا رب ذوالجلال نے آگے ضابطہ مقرر کیا، الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ یہ جو کلمہ شہادت ہے نا، جس کا تعلق ایمان سے ہے، یہ جب مسلمان
پڑھتا ہے یا کوئی بھی جو مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ کلمہ جو ہے اللہ کی طرف صعود کرتا ہے، اللہ کی طرف چڑھتا ہے۔ وَيَرْفَعُهُ، پھر اس کلمے کو وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، پھر اچھے اعمال جو ہے نا اس کلمے کو اور بلند کرتے ہیں۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ ایمان جو ہے اس کو پرکھنے کا معیار اچھے اعمال ہے۔ جو آدمی جتنے زیادہ اچھے اعمال کرے گا اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ ایمان کے بغیر عمل صالح کی کوئی قیمت نہیں، یہ بات یاد رکھ لینے سے یہ جو کہا گیا اللہ ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یہ وہی لوگ ہیں کہ ایمان نہیں ہے ویسے نیکی کر رہے ہیں۔ ایمان عمل صالح کے بغیر کچھ نہیں، اور عمل صالح جو ہے وہ ایمان کے بغیر کچھ نہیں۔ ان دونوں کا چوری دامن کا ساتھ ہے، ایمان، پہلے ایمان اور پھر اس کے بعد عمل صالح۔ اور اسی لیے اہل علم نے ایمان کی تعریف ہی یہی کی ہے، ایمان کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ تصدیق بالایمان، تصدیق بالقلب، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، کہ دل سے یہ تصدیق کرنی ہے، سچے دل سے اقرار کرنا ہے کہ اللہ ہے، اور پھر زبان سے اقرار کرنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، والعمل بالجوارح، اور پھر اپنے اعضاء کے ساتھ جو ہے اچھے اعمال کرنے ہیں۔ اور جو میرے بھائی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوئی بات نہیں، اگر نماز کی کمی کوتاہی ہو گئی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہماری سفارش ہے فرمانے کا یہ جو کام وام ہے نبی شفاعت کبریٰ ہمارے لیے ہو جائے گی۔ رب ذوالجلال نے سورۃ تحریم میں مثال دے کر سمجھایا ہے کہ لوگوں خوب غور سے سن لو، اللہ مثال بیان کرتا ہے دو عورتوں کی جو انبیاء کی بیوی تھی، ایک نوح کی بیوی تھی اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ دونوں بیویاں جلیل القدر انبیاء کی بیویاں تھیں، لیکن انہوں نے بددیانتی کی، خیانت کی، انہوں نے ایمان نہیں وہ لائی، تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ان کے شوہر نبی ہونے کے باوجود ان کے کچھ کام نہ آ سکے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اللہ کی طرف صعود کرتا ہے کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اور پھر اعمال صالحہ جس بندے کے جتنے زیادہ اچھے ہوں گے اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔